إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. حضرات گرامی، اساتذہ جامعہ اور طلبہ عزیز و دیگر سامعین حضرات، ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں، عام طور پر ہندوستانی مدارس اور جامعات میں یہ مہینہ اور یہ ایام تعلیمی سال کے ابتدائی ایام یا پہلے مہینے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تعلیمی سال کا آغاز نو ہوتا ہے۔
مدارس اور جامعات کے طلباء تحصیل علم کے لیے، کسب فیض کے لیے، علوم اور فنون شریعت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے میں، ایک جامعہ سے دوسرے جامعہ میں منتقل ہوتے ہیں۔ مدارس اور جامعات میں شروع سال میں دو طرح کے طلباء پائے جاتے ہیں۔ کچھ طلباء پرانے ہوتے ہیں جو پہلے سے اس مدرسے اور اس جامعہ کے حصہ ہوتے ہیں، اور کچھ طلباء نئے ہوتے ہیں جو کسی اور مدرسے اور جامعہ سے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنانے کے لیے بڑی جدت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، اور جب تک وہ اپنے محبوب شے کو حاصل نہیں کر لیتا، اسے کسی کروٹ قرار اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ طلباء چاہے پرانے ہوں یا یہ کہ نئے طلباء ہوں، جب تک وہ اپنے مقصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں رکھیں گے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز، رات و دن اپنی کاوش اور محنت کو صرف نہیں کریں گے، میرے بھائیوں، پھر وہ اپنے ٹارگٹ کو، اپنے مشن کو قطعی طور پر پا نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اور جامعہ امام ابن تیمیہ کے لالو گوہر بلبلوں، شروع سال سے، سال کی ابتدا سے آپ سب کو اپنے مقصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے جو بھی اسباب، وسائل بروئے کار لائے جا سکتے ہیں، ان کو لانا ضروری ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء جنہوں نے جامعہ کا انتخاب کیا ہے، وہ اپنے حسن انتخاب پر مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن صرف جامعہ میں آ جانا، اپنے قدم کو رکھ دینا، کلاسوں میں داخلہ لے لینا، میرے بھائیوں کافی نہیں ہے، اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے، دنیا کی ترقی اور آخرت کی ترقی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ نہیں، جب تک آپ داخلہ لے کر
اور تحصیل علم کے وسائل کو جب تک بروئے کار نہیں لائیں گے، اس پر نہیں چلیں گے، اس کو نہیں اپنائیں گے، آپ ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی کامیابی اور کامرانی کا جھنڈا دنیا میں نہیں لہرا سکتے ہیں۔ مدارس اور جامعات وہ جگہ ہوا کرتی ہیں، وہ مقامات ہوا کرتے ہیں جہاں کتاب و سنت کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے، علوم شریعت کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، ہماری عقلوں کی تعمیر ہوتی ہے، ہماری روح کو بالیدگی ملتی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں یا سیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کیسے دنیا والوں کے سامنے رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، جامعہ امام ابن تیمیہ کوئی عام جامعہ نہیں ہے، کوئی عام مدرسہ نہیں ہے۔ ہر طالب علم کو جامعہ امام ابن تیمیہ کے جو خصائص ہیں، جو امتیازات ہیں، ان امتیازات کو اور خصائص کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہمہ وقت رکھنا چاہیے، اور رکھنے کے ساتھ ساتھ ان مقاصد کو اور ان امتیازات کو اپنے اندر سمونے، سمیٹنے اور سجونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، جامعہ امام ابن تیمیہ یہ وہ جامعہ ہے جہاں طلبہ اور طالبات کو دین کے اور شریعت کے ٹھوس اور پختہ علوم و فنون سکھائے جاتے ہیں، ان کو قرآن اور حدیث کے نصوص سمجھائے جاتے ہیں، حفظ کرائے جاتے ہیں۔ جامعہ امام ابن تیمیہ وہ جامعہ ہے جہاں طلبہ اور طالبات کو شریعت اسلامیہ کے جزئیات سے واقف کرایا جاتا ہے۔ جامعہ وہ جامعہ ہے جہاں طلبہ اور طالبات کو دین اسلام، شریعت اسلامیہ کے کلیات سے، اصول و قواعد سے، اساسیات سے بہرور کرایا جاتا ہے۔ جامعہ اپنے جن امتیازات کے ساتھ پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے، اپنی امتیاز رکھتا ہے، اپنی پہچان رکھتا ہے، یہاں کے پڑھنے والے اور یہاں کے پڑھانے والے، یہاں کے طلبہ، یہاں کی طالبات، یہاں کے اساتذہ، یہاں کی معلمات زبان و بیان پر عبور کامل رکھتے ہیں۔ جامعہ اپنے اندر رہنے والے طلبہ اور طالبات کو حسن اخلاق کی اور اعلیٰ کردار کی تعلیم دیتا ہے۔ جامعہ یہ سکھلاتا ہے کہ
وہیں پہ ذکر خیر ہوتا ہے، ذکر جمیل ہوتا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ طالب علم، جامعہ کا یہ پروردہ، جامعہ کے اندر اپنی زندگی گزارنے والا یہ انسان قرآن اور حدیث کے اندر مہارت رکھتا ہوگا، کمال رکھتا ہوگا، اور یہ طالب علم یا یہ کہ یہ فارغ التحصیل، یہ متخرج جامعہ کا صحافت کے فن سے آگاہ ہوگا، اس کے بال و پر کو سنوارنے والا ہوگا۔ یہ جامعہ کا متخرج ترجمہ اور تالیف کے ہنر سے پورے طور پر واقف ہوگا۔ یہ جامعہ کے امتیازات ہیں، یہ جامعہ کی خصوصیات ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور طلبہ جامعہ و طالبات، یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں اور ان امتیازات کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ بھی ان امتیازات سے اپنی شخصیت کو اور اپنی ذات کو مزین کرنے، متصف کرنے کی کوشش کریں۔ طلبہ جامعہ، آپ کو ہمیشہ اپنے سامنے ان لوگوں کی زندگی کو رکھنا ہے، ان لوگوں کی شخصیات کو رکھنا ہے۔ ایسے عالم اور ایسے رجال آپ کے سامنے ہونے چاہیے اور ان کی زندگیاں پڑھنی چاہیے، ان کی خدمات کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، جنہوں نے تعلیم و تعلم کے میدان میں، علم و ادب کے میدان میں، علوم شریعہ کے میدان میں، زبان و ادب کے میدان میں کامیابی حاصل کی، جن کے اسماء آج کتابوں میں درج ہیں، تاریخ اور سیرت کی کتابیں، زمانے کی کتابیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی کامیابی کا فریرہ لہرایا ہے۔ خاص طور سے آپ جامعہ میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ امام ابن تیمیہ کے مؤسس اور اس کے بانی علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ خود علمی دنیا میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، منفرد پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں متنوع صلاحیات عطا کی تھی۔ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ صرف ایک ذات نہیں تھے، ایک شخصیت نہیں تھے۔ جاننے والے جانتے ہیں، پڑھنے والوں نے پڑھا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے اور سیکھنے والوں نے ان سے سیکھا ہے، اور اس بات کے گواہ ہیں، اس بات پر شاہد ہیں کہ کتاب و سنت کا گہرا علم بانی جامعہ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ کئی زبانوں میں مہارت رکھتے تھے، زبان عربی ہو یا یہ کہ زبان اردو ہو، زبان انگریزی ہو یا یہ کہ ہندی زبان ہو، ان زبانوں میں
سکیں، اس کو اس کا حق نہ دے سکیں، لیکن میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھنا، جب آپ اس جامعہ سے جائیں گے، باہر کی دنیا میں عملی میدان میں اپنا قدم رکھیں گے، تو اس جامعہ کے مقام کی صحیح پہچان ہوگی کہ دنیا اہل علم اور علماء کس نگاہ سے، کس قدر کی نگاہ سے اس جامعہ کو دیکھیں۔ یہاں کے متخرجین، فارغین، منصوبین اور یہاں کے مسئولین کا کیا مقام ہے اہل دنیا اور اہل علم کی نگاہ میں۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو موقع دے دیا ہے، آپ جامعہ کے حصہ بن گئے ہیں، کسب علم، کسب فیض کا سنہرا موقع اگر آپ کے ہاتھ آ گیا ہے، اللہ کے واسطے میرے عزیزوں، سال شروع ہو رہا ہے، تعلیمی سال کا ابتدا ہے، پختہ عزم کرو، پختہ ارادہ کرو، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو اور پوری محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور شوق کے ساتھ جس مقصد کی خاطر آپ جامعہ میں آئے ہیں، جامعہ میں آنے کا مقصد آپ کا آسانی حاصل کرنا، راحت حاصل کرنا، چین و سکون کی زندگی گزارنا نہیں ہے۔ آپ اس لیے نہیں آئے کہ ہم بہتر سے بہتر کھانا کھا سکیں، گہری نیند سو سکیں، بلکہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ علوم و فنون کی چوٹی تک اور سرے تک پہنچ جائیں، جس طرح ہمارے اسلاف نے علوم و فنون کو حاصل کیا ہے، سیکھا ہے۔ بانی جامعہ رحمہ اللہ نے دنیا والوں کے سامنے علم و عمل کا سکہ گاڑا ہے، اسی طرح آپ بھی شریعت کے متنوع علوم و فنون میں کمال پیدا کریں گے، اور یہ اتنا آسانی سے نہیں ہو سکتا، نرم اور گرم بستر پر سو کر نہیں ہو سکتا، اپنے وقتوں کو ضائع اور برباد کر کے نہیں ہو سکتا، راتوں کو کھراٹا لے کر نہیں ہو سکتا، شب و روز کپ لڑا کر اور گفتگو کر کر اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اہل علم نے بڑی بات کہی جو ہمارے لیے قاعدہ ہے، کلیہ ہے، کہ لا یطلب العلم براحت الجسم، کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن کا علم جس کے بارے میں اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن، کہ وہی رحمان ہے جس نے اپنے نبی کو قرآن سکھا دیا۔ خلق الانسان، انسانوں کو پیدا کیا، انسان یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو کسی اور مخلوق سے پیدا ہو، جیسا کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ ارتقائی نظریہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیگر مخلوقات عالم کو پیدا کیا ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ علمہ البیان، علمہ البیان، انسان کچھ نہیں جانتا تھا، کسی زبان کے بولنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان سکھلایا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ موقع ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کی قدر کر لو۔ دیکھا یہ جاتا ہے
جب کسی ادارے سے طلبہ آتے ہیں ان کا شوق ساتوں آسمان پر ہوتا ہے، ان کے عزائم یہ بلند ہوتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کا شوق بجھنے لگتا ہے، مات پڑنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پوری یکسوئی کے ساتھ اور پوری امانت داری کے ساتھ اور اپنے مقاصد کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور جامعہ کے اہداف و مقاصد کو سمجھتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں لگ جائیے۔ آپ اپنے ساتھ ظلم نہ کریں، آپ اپنے والدین کے ساتھ ظلم نہ کریں، ان کے ارمانوں کا خون نہ ہونے دیں، ان کے شوق کو پامال نہ ہونے دیں۔ پتہ نہیں آپ کے والدین نے، بیشتر طلبہ ان کے والدین بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے مال و دولت حاصل کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کسانی کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کاج کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں اور پیسہ لا کر اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے والدین کے ارمان یہ ختم ہو جائے، یہ پامال ہو جائے، اس کا خون ہو جائے۔ ادارے جامعہ کی اتنی سہولیات آپ کو فراہم کرتی ہے، پڑھنے لکھنے کے وسائل آپ کو دیتی ہے، جامعہ کے مقاصد فوت نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کے سامنے ہمیشہ اس جامعہ کی وہ نسبت ہونی چاہیے، وہ انتساب ہونا چاہیے جس کی نسبت علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا تھا کہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ، ان کی شخصیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہر لمحہ آپ کے سامنے ہو۔ آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کا علمی قد معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کتنے علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ آپ تفسیر پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ میں نے قرآن کی آیت اسی مناسبت سے پڑھی ہے، الرحمن علم القرآن۔ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، بہت ساری تفسیریں، ان تفسیروں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے بانی جامعہ رحمہ اللہ کی تفسیر علمی دنیا میں بڑی مقبولیت رکھتی ہے، آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے۔ اردو زبان کی یہ تفسیر بڑی محبوب ہے، تیسیر الرحمن لبیان القرآن۔ اگر آپ اور اسی طرح تفسیر کے باب میں بانی جامعہ رحمہ اللہ کی دوسری تفسیر فیوض الاللام ہے، جس کو آپ کلاسوں میں ہی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ حدیث سے شوق رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے معنی اور مطالب کو سمجھنا چاہیے۔ بانی جامعہ رحمہ اللہ نے اس میدان میں بھی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ رش البرد کو آپ پڑھیے، حدیث الثقلین کو آپ پڑھیے، تحفۃ الکرام کو آپ پڑھیے، فتح الالام کو آپ پڑھیے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کا تعلق حدیث سے ہے، علم حدیث سے ہے۔ اسی طرح جب آپ علمی دنیا میں جائیں گے، عالم عرب میں اپنا قدم رکھیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بانی جامعہ رحمہ اللہ، جس کی ہم اور آپ خوشی ہیں، ان کی جامعہ میں سانس لے رہے ہیں، ان کے بنائے ہوئے ادارے اور
اور ان کتابوں کا تعلق بھی علم حدیث سے ہے، لوگ حوالے کے طور پر، ریفرنس کے طور پر ان کتابوں کو استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں میں یہ کتابیں پائی جاتی ہیں۔ مکانۃ السنہ فی التشریع الاسلامی، مکانۃ السنہ فی التشریع الاسلامی۔ اسی طرح اہتمام المحدثین بنقد الحدیث سندا ومتنا وتحديد مزاعم المستشرقین واتباعهم، یہ کتابیں بھی بانی جامعہ رحمہ اللہ کی ہیں۔ اگر آپ سیرت سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اپنے طلباء کو کہ اگر آپ مطالعے کا آغاز کرو، اگر آپ مطالعہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین موضوع جو ہو سکتا ہے آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح ہے۔ بانی جامعہ رحمہ اللہ کی کتاب کو بھی پڑھیے، سیرت کے باب میں الصادق الامین اردو زبان میں بھی ہے، عربی زبان میں بھی ہے۔ ہمارے بانی جامعہ، مؤسس جامعہ ایک ادیب تھے، ادیب تھے، ہاں ایسے عالم تھے جو ادب سے ذوق رکھتے تھے۔ آپ نے ادب کے فن میں بھی کتابیں تصنیف کی ہیں جنہیں آپ پڑھتے ہیں۔ السلسلہ الذہبیہ لتعلیم اللغہ العربیہ، 12 جلدوں میں یہ کتاب دستیاب ہے۔ پڑھنا چاہیے آپ کو، غور سے پڑھیے، توجہ کے ساتھ پڑھیے، اور ہر عالم کو ادیب ہونا چاہیے۔ جب آپ ادیب نہیں ہوں گے، جب آپ عربی زبان کو نہیں سمجھیں گے، اس پر قدرت نہیں رکھیں گے، قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، حدیث کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، دین کے داعی اور سپاہی کیسے ہو سکتے ہیں، اپنی باتوں کو غیروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں، اپنی باتوں کو غیروں تک پہنچانے کا، دعوت و تبلیغ کے لیے ایک عالم دین کا، ایک داعی کا ادیب ہونا ضروری۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ادب سے متعلق بانی جامعہ رحمہ اللہ کی ایک عظیم کتاب ہے رحلۃ مریم جمیلہ الی الاسلام۔ اس کتاب کا بھی مطالعہ کیجئے، ایک انسان کیسے مترجم بنتا ہے، کیسے ترجمہ نگار بنتا ہے۔ جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مترجم کس کو کہتے ہیں، ترجمہ نگار کیا ہوتا ہے، اور کیسے کسی زبان کو کسی اور زبان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ گڑ آپ کو اس کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوگا۔ آخری بات میرے بھائیوں، وقت ختم ہو گیا، میں نے اشارہ کیا تھا کہ آپ جس ادارے میں ہیں وہ ادارہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، جو ایک عظیم انسان گزرے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس نسبت کی بھی لاج رکھنا، جہاں رہنا، جب تک جامعہ میں رہنا، اپنی شخصیت کو بانی جامعہ رحمہ اللہ کی شخصیت اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی طرح بنانے کی پوری کوشش کرنا، ویسا ہی علم اور گہرا علم حاصل کرنا جس طرح گہرا علم بانی جامعہ کو تھا، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بحر العلوم تھے، بحر العلوم تھے، علم کے سمندر تھے۔ دیگر علوم شریعت میں کمال تو حاصل تھا ہی، ایسے علوم جو بڑے مشکل سمجھے جاتے ہیں، ایسے علوم جو بڑے مشکل سمجھے جاتے ہیں، فلکیات کا علم، ریاضیات کا علم، جغرافیہ کا علم، طب و حکمت کا علم، یہ سارے علوم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر موجود تھے۔ میرے بھائیوں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم عصر، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم عصر کمال الدین ابن الزملکانی نے کہا، کمال الدین ابن الزملکانی نے کہا کہ جب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی فن کے بارے میں سوال کیا جاتا تو دیکھنے والا، سننے والا یہ سمجھتا ان کی علمی گہرائی کو دیکھ کر، گہرائی کو دیکھ کر، علم کی وسعت کو دیکھ کر کہتا ہوا آدمی کیسا لگتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صرف اسی فن میں اور اسی علم میں تباہر رکھتے ہیں اور تخصص ہے ان کا، مہارت
رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام صحبی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، امام صحبی رحمۃ اللہ علیہ نام کافی ہے، کسی کی مثال کسی کی علمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ لوگ امام صحبی کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اپنے زمانے کا ہے، صحبی ہے، صحبی زمان ہے۔ میرے بھائی، امام صحبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امام ابن تیمیہ کے بارے میں کہ جب میں نے امام ابن تیمیہ کی کتابوں کو جمع کیا، میرے بھائیو لائبریری موجود ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بچوں، طلبہ، بجائے یہ کہ آپ اپنے کمروں میں وقت گزارے، اگر فرصت کے لمحات ہیں لائبریری میں چلے جایا کریں، وہاں کتابوں کو لٹیے اور آپ کو پلٹیے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ بیٹھیے، علم ایسے نہیں آتا ہے۔ امام صحبی نے کہا کہ جب میں نے امام ابن تیمیہ کی کتابوں کو جمع کرنا شروع کیا تو مجھے جو کتابیں ملی اور جو مصنفات ان کے ملے اس کی تعداد 1000، اس کی تعداد 1000 تھی۔ جب اس تعداد کو میں پہنچ گیا تو دیگر کتابیں بھی ان کی دستیاب ہوئیں، دیگر کتابیں بھی ملی۔ میرے بھائیوں، ان کے دوسرے ہم عصر امام ابن دقیق العید جو امام ابن تیمیہ کے ہم عصر ہے، انہوں نے کہا کہ جب کوئی آدمی امام ابن تیمیہ سے ملتا، امام ابن تیمیہ آپ اس ادارے میں ہے، امام ابن تیمیہ سے اگر آپ ملتے تو ایسا پاتے، جب ان سے گفتگو ہوتی، جب ان سے بات ہوتی تو ایسا لگتا کہ سارے علوم و فنون ان کے سامنے جمع، سارے علوم و فنون ان کے سامنے جمع ہے، اور حسب موقع جس علم کو چاہتے ہیں لیتے ہیں اور جس علم کو چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا کہ لما استمعت ابن تیمیہ رأيت رجلا العلوم كلها بين يديه ياخذ منها ما يريد ويدعو ما يريد۔ میرے بھائیوں، میرے طلبہ، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، یہ جامعہ ہے جس میں آنے کا سنہرا موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہمیں بھی دیا ہے، اس لیے یہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ برباد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ غفلت کے شکار ہو جائیں گے آپ کو افسوس کرنا پڑے گا، آپ کو رونا پڑے گا، آپ کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا، بعد میں پچھتائیں گے، لیکن اس وقت کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو موقع دیا ہے، چند سالہ یہ زندگی ہے، محنت سے گزار لیجئے، محنت سے تعلیم حاصل کر لیجئے، اپنے اساتذہ سے سیکھ لیجئے، ان کے سامنے ادب کے ساتھ اپنے ظالم تلمس کو طے کر لیجئے، تاکہ آنے والا دن، آنے والی زندگی آپ کی بہتر زندگی ہو اور شاندار جاندار زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کی برکت سے دنیا میں بھی آپ کو سرخروئی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ سے ہمیں خوب علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بانی جامعہ کے لیے جامعہ کو اور اہل جامعہ کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرما لے، اور ہمیں بھی اپنے نبی کی سنت پر اور نبی کے صحابہ کی سنت پر اور محدثین اور مفسرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔